الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ سبا کی آیت نمبر 22 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں قوم سبا کا واقعہ بیان کیا گیا تھا اور اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 22 سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے جو عام طور پر پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بنا، یعنی اس موضوع پر کلام کیا ہے، اس چیز پر کلام کیا ہے جو پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سبب بنا، اور وہ معاملہ تھا شرک کا، کہ پچھلی قومیں شرک میں مبتلا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ان کے پاس تشریف لاتے تھے، سمجھاتے تھے، اور جب ایک عرصہ دراز تک سمجھانے کے باوجود قومیں توحید کے پیغام کو نہ مانتی اور اللہ عز و جل کے رسولوں پر ایمان نہ لاتی تو پھر انہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی تردید، اس کے معمولی ہونے اور اس کی کوئی حیثیت نہ ہونے کو بیان کیا، اور مشرک جن جھوٹے خداؤں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے ان کی بے کسی، بے بسی اور لاچاری کو بیان کیا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اے حبیب تم فرماؤ، اے مشرکو، ان بتوں کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو۔ وہ بت آسمانوں میں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا کوئی مددگار ہے، اور اللہ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر اسی کی جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے، ان شفاعت کرنے والوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا ہے، اور وہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان اور جو کافروں کے جھوٹے معبود تھے ان کی بے کسی اور بے بسی کو بیان کیا ہے۔ پہلی آیت میں تو بت بطور خاص مخاطب ہے، اور دوسری آیت میں مقربین بارگاہ الہی کے حوالے سے بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ عز و جل کے ہی محتاج ہیں، اگرچہ ان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہے، لیکن وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محتاج۔ تو پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے مشرکو، جن بتوں کو تم اللہ کے سوا خدا سمجھتے ہو وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں، جیسا کہ حقیقت ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بت بنایا گیا تو اس بت کی ملکیت میں کیا ہے؟ اس بت میں تو مالک بننے والا وصف ہی نہیں ہے۔ بے جان شے جو ہے وہ تو مالک نہیں بنتی۔ میں اپنے مکان کا مالک ہوں گا لیکن میرا مکان تو کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، تو اس میں تو وہ شے ہی نہیں کہ جس کے اندر ملکیت کا وصف پایا جائے اور ملکیت کی صلاحیت پائی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن بتوں کو لات، منات، عزا اور دیگر جتنے بھی بت ہیں، پہلے تھے، اب ہیں، آئندہ ہوں گے،
ان سب بتوں کے حوالے سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ وہ آسمان و زمین میں ایک ذرہ برابر کسی شے کے مالک نہیں، اور نہ ہی آسمان و زمین کے اندر ان کا کسی بھی قسم کا کوئی حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کے 99% حصے کا مالک ہو اور 1% حصے کے مالک جو یہ بت ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یوں کر کے شریک ہو گئے، تو ایسا نہیں۔ اور یہ تو ایک مثال میں نے عرض کی ہے، اس کا کروڑواں حصہ بھی بنا لیں کہ 99 پوائنٹ آگے اتنے 9 لگا دیں کہ اس کے بعد وہ کروڑواں حصہ بھی اگر بچے تو وہ ذرہ ہی بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بت آسمان و زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، آسمان و زمین کی جملہ ملکیت، مالکیت اور بادشاہی سب اللہ عز و جل کی دی۔ تو بت نہ تو اللہ تعالیٰ کے مجموعی طور پر شریک ہے، نہ کسی ایک ذرے کے اندر شریک ہے، اور نہ ہی ان بتوں میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار نہیں۔ اور انسانوں کے اندر بھی حقیقی مدد کے اعتبار سے کہ ایک دوسرے کا جیسے محتاج ہوتا ہے اور اس اعتبار سے مدد کرتا ہے، یوں اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ لیکن یہ مدد کیا ہے؟ یہ مدد ہے کہ دین کے مددگار بنو، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے وہ معاذ اللہ یوں نہیں ہے کہ کوئی محتاجی اور احتیاج وہاں پر پائی جا رہی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پاک ہے، اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کی بارگاہ میں محتاج ہو، اے انسانوں، اے لوگو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہو۔ اور صرف انسان ہی نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ محتاج ہونے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ محتاج ہونے سے پاک ہے۔ تو وہ جو آیت مبارکہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، مراد یہ ہے کہ دین کے مددگار بنو تاکہ اللہ سے اجر پاؤ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرو، اس کی رضا حاصل کرو۔ تو کائنات کے بنانے میں، کائنات کے خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، معبود ہونے میں، ایک ذرہ برابر شے کے اندر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی شے کی ملکیت عطا فرما دیتا ہے۔ مالک الملک ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ چاہے تو ملکوں کے ملک عطا فرما دے، ساری جو ہے وہ ساری زمین کے کسی کو بادشاہی عطا فرما دے، 100 ملکوں کا بادشاہ بنا دے کسی کو، چاہے تو سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر حکومت عطا فرما دے۔ وہ اس کی بادشاہی ہے، وہ اس کا اختیار ہے، وہ اس کی قدرت ہے، وہ میٹر اور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو ساری دنیا کی بادشاہی دے دے تو کیا وہ کو خدا کا شریک ہو جاتا ہے؟ نہیں، نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایک ذرے کا بھی شریک نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک ذرے سے لے کر اگر 100 ملکوں کا بھی بادشاہ بن جائے، بلکہ مالک بن جائے، تب بھی تو خدا کے دینے سے بنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو خود مالک ہے، وہ تو مالک حقیقی ہے، وہ تو ذاتی مالک ہے، اس کو کسی نے مالک نہیں بنایا۔ اور دنیا میں کوئی کتنا بھی حاصل کر لے، وہ خدا کی عطا سے مالک بنتا ہے۔ وہ ایک ذرے کا بھی مالک ہے تو خدا کے دینے سے ہے، اور وہ پوری کائنات کا بھی مالک بن جائے تو اللہ عز و جل کے دینے سے ہی بنے گا، ویسے نہیں بنے گا۔ جنت ہے، جنت کا رقبہ جو ایک بندہ مومن کو ملے گا اس دنیا سے بھی بڑا ہوگا، تو ساری دنیا سے بڑا رقبہ ایک جنتی کو مل جائے گا جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہے۔ لیکن کیا وہ معاذ اللہ خدا کا شریک ہوگا ملکیت کے اندر؟ نہیں، وہ تو خدا کا فضل ہے، خدا کا احسان ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ اسے عطا فرمائے گا۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا مالک ہے، اور اس سے تو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی قدرت کتنی عظیم ہے، اس کا فضل کتنا بڑا ہے، اس کے احسانات کتنے عام ہیں، اس کا کرم کتنا عمیم ہے، کتنا عام ہے، تو اس سے تو یہ پتہ چلے گا۔ تو فرمایا کہ اے مشرکو، اللہ کے سوا جن بتوں کو تم پکارتے ہو اور جن بتوں کو تم معبود سمجھتے ہو، یہ آسمان و زمین میں ایک ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے، اور آسمان و زمین کے اندر ان کی کوئی شرکت نہیں ہے، یہ خدا کے شریک نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی خدا کا
مددگار ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی عظمت ہے اور بتوں کی بے کسی، بے بسی اور لاچاری اور عدم ملکیت ہے۔ اب اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ اس سے پہلی آیت سے بعض اوقات ذہن اس طرح جاتا ہے کہ اللہ کے سوا جب کوئی مالک نہیں ہے تو جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار شانیں عطا فرماتا ہے، تو ان کے بارے میں کیا؟ اور بعض لوگ چونکہ پھر اس طرح کیا تو وہ غلط استعمال کرتے ہیں، غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ بتوں کی آیتیں اٹھا کے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے اوپر چشمہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرما دیا کہ جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ عز و جل کے محتاج ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اب یہاں پر دو پہلو ہیں، اس آیت کے اندر دو پہلو۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ بت تو سیدھے ہی بے بس ہیں، بے جان ہیں، ان کے بارے میں تو بڑا معقول انداز میں سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کا خدا سے کیا جو ہے وہ شرکت کا تعلق ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کہ اچھا اگر بت ایسے ہیں تو پھر جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کی بڑی حیثیت ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت سے سفارش کرنے والے ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، لہذا ان کا مرتبہ ہے۔ تو اس بھول کے اندر نہ رہیں بت بے حیثیت ہیں تو معاذ اللہ نبیوں ولیوں کو بھی بے حیثیت سمجھ لیا جائے، نہیں، ان کی بڑی شان ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں لمن آذن لہو، اللہ نے ان کو اذن دیا ہے شفاعت کا، لہذا ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ اچھا لیکن ان کو اذن دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معاذ اللہ خدا ہو گئے، یہ وہی ذہن سے نکال دیا جائے۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھا تو اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا، خدا ہی مان لیا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرما دی کہ جنہیں اللہ عز و جل نے اختیار دیا ہے اللہ کے شریک وہ بھی نہیں ہیں، خواہ وہ فرشتے ہیں، وہ ولی ہیں، وہ نبی ہیں، اگرچہ ان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت کا اختیار عطا فرمایا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کرامت عطا فرمائی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے، انہیں اس قدر بلند و بالا شان عطا فرمائی کہ عقلیں دنگ ہیں، انسانی عقل میں وہ چیز آتی نہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ سے جو ان کا تعلق ہے وہ بندگی کا ہے، خدا کے وہ بندے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محتاج ہی ہیں، وہ کل کائنات کو عطا کرنے والے بھی ہوں، جیسے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اور اولیاء کرام کے بارے میں اس طرح کی جو چیزیں ملتی ہیں، تو وہ بھلے کائنات کو جتنا مرضی عطا کرنے والے ہوں، داتا گنج بخش ہیں، گنج خزانے عطا فرمانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نبی پاک علیہ السلام مالک کل کہلاتے یہ ہیں، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عبد ہیں، وہ بندے ہیں، رسول بھی ہیں، اللہ کے عبد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ بڑے سی بڑی عظمتوں والوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فرمان جاری کرتا ہے تو ہیبت سے ان کے دل روب کے اندر آ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہیبت ہٹتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو پھر دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا حق فرمایا ہے، اس نے حق بات ہی ارشاد فرمائی ہے، اور وہی بلندی والا بڑائی والا ہے۔ تو جو فرشتے بڑی عظمتوں والے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے، فرشتے بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے اذن سے وہ شفاعت کریں گے، بلکہ قرآن پاک کے اندر بھی ان کی شفاعت کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کا یہ معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے تو وحی خدا کا کلام ہے، خدا کا فرمان ہے، اس کا حکم نامہ ہے جو جاری ہوتا ہے۔ تو فرشتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو حدیث مبارک کے اندر ہے کہ اس کی ہیبت سے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے ان کی عقلیں پرواز کر گئیں، اور جب
اس کی ہیبت ان کے دلوں سے ہٹتی ہے، اور وہ جو ان کے قلب پر کیفیت طاری ہو گئی تھی وہ ہٹتی ہے روب کی، تو پھر وہ ایک دوسرے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو پھر ان میں سے ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں اس نے حق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ شفاعت کا منصب عطا فرماتا ہے، جو اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان میں جو فرشتوں کا گروہ ہے ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا، اپنا حکم نامہ جاری فرماتا ہے، تو ان کے دل ہیبت سے بھر جاتے ہیں، ہیبت سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ عظمت الہی اور عظمت وحی ان کے اوپر ایسی طاری ہوتی ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ اس کی وجہ سے ایک خاص کیفیت میں چلے جاتے ہیں، اور جب اس سے ہٹتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے۔ اس طرح کی آیتوں میں جو اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتا ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ افراط و تفریط کا کیا مطلب؟ افراط کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، اور تفریط کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کمی کر دینا۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا لیکن حد سے زیادہ مانا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا لیکن حد سے زیادہ مانا۔ حد تو یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے، یہ ہے حد۔ مریم رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، یہ ہے حد۔ اور حد کو کراس یوں کیا کہ انہیں خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، تین خداؤں میں سے ایک قرار دے دیا، ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک ہے۔ ٹرینیٹی کا جو عقیدہ ہے، اقانیم ثلاثہ کی جو بات کی جاتی ہے، تو یہ حد سے بڑھ گئے۔ اچھا، دوسری طرف وہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی نہیں مانتے تھے، یہ حد سے زیادہ کمی کر دینا ہے۔ تو افراط اور تفریط دونوں ہی مذموم ہیں، دونوں ہی مذموم ہیں، معیوب ہیں، مردود ہیں، دونوں ہی ناپسندیدہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اولیاء کرام کے اوصاف و کمالات کو دیکھ کر ان کو خدا ہی مان لیا جائے، یہ افراط ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو خدا مانیں گے تو قطعی طور پہ شرک ہے، یہ باطل ہے۔ اچھا، یا ان کی عظمت کے پیش نظر ان کو سجدہ کر دیا، سجدہ کیا، یہ بھی افراط ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ حد یہ ہے کہ تعظیم کی جائے لیکن سر نہ جھکایا جائے، حد یہ سجدہ کرنا حد سے بڑھنا ہے، یہ افراط ہے۔ اور تفرید یہ ہے کہ یہ کہنا کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے بڑے بھائی، یہ شان میں کمی ہے، یہ تفرید ہے۔ یا یہ کہنا کہ ہمارے جیسے بشر، یا یہ کہنا کہ بتوں کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان کو اٹھا کے نبیوں اور ولیوں کے اوپر لگا دینا، یہ تفرید ہے، یہ کمی ہے۔ نہ افراط اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نہ تفرید اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ تو اعتدال کا راستہ سب سے بہترین ہے۔ بہترین معاملہ وہ ہے جو سب سے معتدل ہے، جو درمیان کا ہے، اور وہ کیا ہے کہ خدا نہیں ہے، نہ نبی نہ ولی کوئی خدا نہیں ہے، لیکن عام انسانوں کی طرح بھی نہیں ہے، عام انسانوں سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، ہمارے تصور سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شان عطا فرماتا ہے، ولیوں کو کرامتیں، نبیوں کو معجزے عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ کے اندر بلندی عطا فرماتا ہے، شان عطا فرماتا ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ، نہ تو یہ کہ معاذ اللہ یہ بے بس ہیں، بے اختیار ہے، نبی ولی بے کس ہیں، بے اختیار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور نہ یہ ہے کہ ان کو خدا مانا جائے۔ خدا ماننے والا میٹر تو ویسے ہوتا بھی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہوا، لیکن الحمدللہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج تک کسی نے خدا نہیں مانا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے خدا نہیں مانا۔ جاہل سے جاہل آدمی کے پاس اور بچے کے پاس بھی جا کے پوچھیں گے ہمارا خدا کون ہے، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ۔ اسے پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، وہ کہے گا اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔
نبی پاک علیہ السلام کی کروڑوں شانیں بھی بیان کر دیں، اس کے بعد بھی پوچھیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کو کیا مانتے ہو، خدا مانتے ہو؟ وہ کہ معاذ اللہ، توبہ نعوذ باللہ، خدا صرف اللہ ہی ہے، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب علیہ السلام پر کرم فرمایا اور ان کے صدقے ہم پہ کرم فرمایا کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات راسخ کر دی، رچا دی، بسا دی کہ نبی پاک علیہ السلام خلق کے آقا ہیں، خالق کے بندے ہیں۔ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید ہی کے مفہوم کو ایک اور انداز میں بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے حبیب تم فرماؤ کون ہے اے لوگو جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ، اور بے شک ہم یا تم دونوں میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ اے حبیب تم فرماؤ اے لوگو ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ اے حبیب تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان آیتوں کے اندر ایک دعوت کے خاص اسلوب میں نبی پاک علیہ السلام کو کلام کرنے کا فرمایا گیا۔ وہ کیا ہے؟ یہ بات تو قطعی طور پہ حق ہے اور حق تھی اور حق ہے کہ حق پر نبی پاک علیہ السلام تھے اور آپ کے مخالفین باطل پر تھے۔ یہ بات قطعی طور پہ درست تھی اور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے مقبول ہیں اور آپ کے مد مقابل مردود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام محسنین میں، مقربین میں ہیں، اور آپ کے مد مقابل جو ہیں وہ مجرمین کے اندر، مردودین کے اندر ہیں۔ یہ باتیں تو قطعی، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کوئی بات سمجھانے کے لیے انداز کلام ایسا اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری بات سننے کے لیے قریب آئے۔ اگر کسی کو ڈائریکٹ یہ بول دیں کہ بھئی تم گمراہ ہو اور میں سچا ہوں اور بس میں ہی سچا ہوں، بات یہ درست ہوگی۔ مثلا ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے کافر ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ تم قطعی طور پر راہ حق سے ہٹے ہوئے ہو، اور ہم مسلمان الحمدللہ راہ ہدایت پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جملہ درست ہے۔ لیکن یہ جملہ جب دعوت دینے کے لیے کہا جائے گا تو پھر یہ جملہ جو ہے وہاں پر کام نہیں آئے گا۔ پھر وہاں پر سمجھانے کے لیے کیا ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم غور کرتے ہیں، آپ آئیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، آپ اپنے دلائل پیش کریں، ہم اپنے دلائل پیش کریں گے، تو یوں ایک واضح ہو جائے گا کہ کون سچا ہے، کون حق پر ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے بھی غلط ہونے کا احتمال ہے، نہیں، ہم قطعی طور پہ درست ہیں، لیکن ہم نے انداز کلام وہ اختیار کیا کہ سامنے والا کہے کہ اچھا یار بات تو سننی چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو یہاں فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے فرمائیں کہ اے لوگو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں آسمانوں اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے، رازق کون ہے؟ تو کفار جو بتوں کو پوچھتے تھے یہ بات وہ بھی مانتے تھے کہ یہ بت رازق نہیں ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہی، رازق اللہ تعالیٰ ہی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو فرمائے گا ایک تو ان کو یہ بولے کہ آسمان و زمین میں سے رزق دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دوسری بات ہم ان سے یہ ارشاد فرمائیں کہ ہم یا تم دونوں میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہے اور ایک کھلی گمراہی میں۔ تو یہ بھی بات درست تھی کہ نبی پاک علیہ السلام یہ فرما رہے کہ ہم میں اور تم میں سے ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے۔ تو ٹھیک تھا، واقعی نبی پاک علیہ السلام حق پہ تھے، وہ باطل پہ تھے، لیکن ظاہراً جملہ
سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ اچھا ہاں یار لگ یوں رہا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس پہ غور کرنا پڑے گا، تھوڑی سی اس پہ گفتگو کرنی پڑے گی، آپس میں آرگیومنٹ کرنا پڑے گا تاکہ پتہ چلے کون حق پہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سمجھانے کے لیے ایک اسلوب اختیار فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اب یوں وہ دعوت سننے کے قریب آئیں گے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی تم ان سے یہ ارشاد فرماؤ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم توحید کی بات کرتے ہیں اور بقیہ اللہ کے علاوہ اور معبودوں کی نفی کرتے ہیں تو یہ ایک جرم ہے۔ تو تمہارے گمان میں اگر ہم نے جرم کیا، اگر یہ تمہارے گمان کے اندر جرم بھی ہے، تو اس کا جو سوال ہوگا وہ ہم سے ہوگا نا، کیوں فعل تو ہمارا ہے۔ اللہ کے علاوہ اور معبودوں کی نفی کا فعل ہم نے کیا، تمہارے خیال کے اندر یہ جرم ہے، تو اللہ تعالیٰ جو بھی عمل ہے اس کے عامل سے پوچھے گا نا، تو ہم سے پوچھے گا کہ تم نے یہ نفی معبودوں کی کیوں کی دوسروں کی، تم سے تو نہیں سوال کیا جائے گا۔ اور جو تمہارے اعمال ہیں کہ تم نے خدا کے ساتھ شریک کر دیا، تو تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا، تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی اتنا غافل ہے، اتنا غفلت میں پڑا ہوا کہ اس کے دل و دماغ میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس سے سوال بھی ہوگا، اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، مجھ سے سوالات ہوں گے۔ تو اب اس کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ تم سے سوال ہوگا، کچھ غور کرو، یعنی وہ خواہ اسی پر غور کرے کہ ہاں بھئی ان کے اعمال کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اس سے یہ بات ان کے ذہن میں آئے گی کہ سوال ہونا ہے، سوال پوچھا جائے گا، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو اس کی طرف ان کا ذہن متوجہ ہوگا۔ تو یہ ایک اور دوسرا انداز ہے کہ جس کے ذریعے ان کو آخرت کی فکر ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر ڈالی گئی۔ تیسری بات ارشاد فرما دی کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ کے اندر فکر آخرت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ پہلی بات، ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ سامنے مخاطبین ہیں جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوچ تو ہے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے درمیان فیصلہ بھی ہوگا، اچھا فیصلہ بھی ہوگا، اور وہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، بالحق، وہ حق کے ساتھ ہوگا۔ تیسری، اور چوتھا یہ ہے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ فیصلے کے اندر غلطی کب ہوتی ہے؟ کہ جب فیصلہ کرنے والے کا علم ناقص ہے، اس کی معلومات ناقص ہیں، اس کو کسی نے گواہوں کے ذریعے اور گواہیوں کے ذریعے دھوکہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما دیا وہ سب کچھ جاننے والا، علیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، لہذا دھوکے کا تصور ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بات کو بدل کے ادھر کی ادھر کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لے، دوسرے کے خلاف کروا لے، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک جملے کے اندر پانچ انداز کے اندر ان کے دل و دماغ کے اندر آخرت کا تصور اور عقیدہ ڈالا جا رہا ہے، اور آخرت کی طرف ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے حبیب تم فرماؤ کہ اے مشرکو مجھے دکھاؤ تو اپنے وہ معبود جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ملا رکھا ہے۔ وہ ہرگز شریک نہیں، بلکہ وہ اللہ ہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور انداز میں ان کو چیلنج کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو مشرکین مکہ بھی اس بات کو مانتے تھے کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ ہی ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بڑی واضح سی باتیں تھیں۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے، اس کو مشرکین بھی مانتے تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام سے فرماتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو تم یہ چیزیں تسلیم کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے اور بھی شریک بنائے ہوئے، تو وہ جو شریک ہیں ذرا ان کے حوالے سے مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ ان کے اختیارات کیا ہیں،
اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیا یہ بھی تھوڑے بہت رازق ہیں؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو کیا انہوں نے بھی کچھ تخلیق کیا، انہوں نے بھی کچھ بنایا؟ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا مالک ہے تو کیا یہ تمہارے جھوٹے معبود بھی کچھ آسمان و زمین کے مالک ہے؟ کچھ دکھاؤ تو صحیح ان کے بارے میں کہ ان کی حقیقت، حیثیت اور ان کی کیا ہے، ان کے اندر خوبی۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ کبھی کچھ بھی نہیں دکھا سکیں گے، اللہ ہی عزت والا ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان بیان کرنے کے بعد اب نبی پاک علیہ السلام کو درمیان میں آپ کی شانوں کے ساتھ، آپ کی عظمتوں کے ساتھ آپ کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ قیامت کا تذکرہ شروع ہو جائے گا، پھر قیامت کے بعد کے جو مناظر ہیں پھر ان کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اے حبیب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا درمیان میں تذکرہ ہوا، اور اس میں مجموعی طور پہ 3 نبی پاک علیہ السلام کی شانیں بیان کی گئیں۔ جو شانیں بیان کی گئیں اس میں پہلی بات تو فرمائی کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے کافۃ للناس، سارے کے سارے انسانوں کے لیے۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے سارے کے سارے انسانوں کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے تشریف آوری سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آئے چکے ہیں، آئیں گے، ان سب کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان مبارک ہے۔ اور ان کے لیے کس حیثیت سے آیا؟ فرمایا بشیرم و نذیرا، خوشخبریاں دینے والے اور ڈر سنانے والے۔ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اور ڈر سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو یہ وصف مبارک ہے کہ آپ سارے انسانوں کے لیے رسول بن کے آئے، یہ ایک وصف اپنے اندر دیگر اوصاف بھی رکھتا ہے، اور بذات خود بھی یہ بڑی عظمت والا ہے۔ پہلی اس میں عظمت تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی اور رسول تشریف لائے وہ اپنی ایک قوم کی طرف آتے تھے۔ شعیب علیہ السلام وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف۔ صالح علیہ السلام وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم ثمود کی طرف۔ حضرت ہود علیہ السلام وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا، عاد کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف۔ یونس علیہ السلام 1,00,000 سے بڑی قوم تھی جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف، یوسف علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کے تھے، اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے انبیاء علیہ السلام بھیجے وہ مخصوص قوموں کے لیے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک قوم کا نبی نہیں بنایا، آپ کو صرف مکے کا یا صرف مدینے کا یا صرف حجاز کا یا صرف عرب دنیا کا رسول اور نبی نہیں بنایا، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو سارے ہی انسانوں کے لیے رسول بنا دیے، سب انسانوں کی طرف بھیجا۔ عربی ہے، عجمی ہے، مشرقی ہے، مغربی ہے، شمالی ہے، جنوبی ہے، آپ کے زمانے میں ہے، بعد میں ہے، اردو بولتا ہے، عربی بولتا، جو مرضی زبان بولتا ہے، ہم نے آپ کو تمام کے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا وصف کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا، اور یہ تمام انسانوں کا تذکرہ تو یہاں پر ہے، ورنہ نبی پاک علیہ السلام کی جو شان رسالت ہے اس پر علماء کرام نے قرآن پاک کی آیات نقل کی ہیں کہ آپ صرف انسانوں کے نہیں، جنات کے، فرشتوں کے، بلکہ جملہ مخلوقات الہیہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے، بڑی مشہور آیت مبارکہ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو سارے جہانوں کے اندر تو سب آ گئے نا، اس میں صرف انسان تو نہیں، جہانوں کے اندر صرف انسان تو نہیں، سارے جہان کے اندر تو انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، دیگر مخلوقات بھی ہیں۔
آسمان و زمین بھی ہیں، عرش و فرش بھی ہیں، سارے کے سارے آگے، اور نبی پاک علیہ السلام اس سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اسی طرح دوسری آیت مبارک ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے فرقان نازل کیا اپنے خاص بندے پر تاکہ وہ بندہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہانوں کے لیے وہ ڈر سنانے والا ہو جائے، تو وہ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا ہو جائے۔ اور وہ سورہ فرقان کی پہلی آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس میں فرمائے گا کہ سارے جہانوں کے لیے یہ نبی ڈر سنانے والے بن جائیں، یہ بندہ خاص ڈر سنانے والے بن جائے۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام سارے انسانوں کے لیے بھی اللہ کے رسول ہیں، جنات کے لیے بھی ہیں، فرشتوں کے لیے بھی ہیں، اور جملہ مخلوقات الہیہ کے لیے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ عظمت و شان ہے۔ اچھا، پھر اب اسی کے اندر ایک دوسری عظمت بھی جو ہے وہ اس میں سے نکلتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ جب نبی پاک علیہ السلام قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں، سارے انسانوں کے لیے رسول ہیں، تو جو نیا رسول یا نیا نبی آتا ہے وہ تو اس لیے آتا ہے کہ ایک قوم ہے جن کو نبی کی حاجت ہے، اور جن تک نبی نہیں آیا ان کے لیے کوئی نیا نبی آ جائے، کوئی نیا رسول آ جائے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر تشریف لائے تو اب کسی نئے نبی رسول کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، اب کسی نئے نبی رسول کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ آپ تو سارے انسانوں کے لیے آ گئے۔ تو جب سارے انسانوں کے لیے جو رسول اور نبی کی ضرورت و حاجت تھی وہ آپ کے آنے سے پوری ہو چکی، تو اب نبی رسول کے آنے کی ضرورت و حاجت ہی پوری ہو چکی، تو نیا نبی کیوں آئے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو ختم نبوت ہے اس کا پہلو بھی اس آیت مبارکہ سے نکلتا ہے۔ اچھا، پھر تیسری بات، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے کوئی کتاب نازل ہوتی تھی، پھر کچھ عرصے بعد دوسری آتی تھی۔ دوسری کیوں آتی تھی؟ اس لیے کہ یا تو انسانیت کچھ ترقی کر کے آگے پہنچتی تھی، تعلیم اس کے مطابق آ جاتی، یا اس لیے کہ پہلی کتابوں میں تبدیلیاں ہو جاتی تھی تو نئی کتاب آ جاتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو قرآن دیا اور اس کی تعلیمات وہ ارشاد فرمائیں کہ جو سارے انسانوں کے لیے کافی ہو جائیں، جو سارے انسانوں کے لیے کافی ہوں، اور اس کو تغیر و تبدل سے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے، اس میں کوئی بدل دے، اس کے اندر تحریف ہو جائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ اب نبی سارے انسانوں کے لیے، اور جو کتاب ان پہ نازل ہوئی وہ سارے انسانوں کے لیے، اور اس قرآن کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی۔ تو جب قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے اور سب انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور اس میں کوئی تحریف بھی نہیں ہو سکتی، تو نئی کتاب کی حاجت کیا؟ تو پھر نئی کتاب کی تو حاجت نہیں، کیونکہ پہلی کتاب ہی سارے انسانوں کے لیے ہے اور وہ سب کو کفایت کرنے والی ہے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ عربوں کی ضرورت تو قرآن نے پوری کر دی لیکن عجم کے لوگوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی، لہذا ان کے لیے نئی کتاب کی حاجت باقی ہے؟ نہیں، قرآن آ گیا، عربی اجمی سب کے لیے برابر درجے کا مفید ہے، سب کے لیے برابر درجے کا فائدہ مند ہے اور محفوظ ہے، تبدیلی بھی کوئی نہیں۔ تو نبی سارے انسانوں کے لیے، ان کی کتاب سارے انسانوں کے لیے، نبی کی تعلیمات نہیں بدلی، قرآن کی تعلیمات محفوظ ہیں، کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی۔ تو سبحان اللہ، تو نبی پاک علیہ السلام کے بعد نہ کسی نئی کتاب کے آنے کی حاجت ہے اور نہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے آنے کی حاجت ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی اور شانوں کے پہلو ہیں جو اس آیت مبارکہ سے نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔